یہ ہے ناروے، نارتھ سی کے بالکل ساتھ سویڈن، فن لینڈ اور رشیا کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے والا دنیا کا 5واں امیر ترین ملک، اتنا امیر کہ اس کی 25% آبادی ملینئر ہے۔ دنیا کا 7واں صحت مند ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ناروے ڈیموکریسی پر ریلے کرتا ہے۔ کسی بھی کنٹری کی خوشحالی کو ناپنے کے جو بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ناروے ان سب میں ٹاپ پر ہے۔ لیکن ناروے ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں فیمس اکونومسٹ تھامس موتس نے برف سے ڈھکے ہوئے ناروے کا دورہ کیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ یہ ایک ایسا پہاڑی ملک تھا جس میں سفر کرنا انتہائی مشکل تھا۔ قصبے ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے اور ان کے شہری بہت کم تعلیم یافتہ تھے۔ اس ملک میں 6 مہینے سردیاں رہتی تھی جس کی وجہ سے زراعت کافی مشکل تھی اور لوگ بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری کرتے تھے۔ تھامس موتس کے جانے کے کچھ سال بعد ناروے کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ ناروے کی اکانومی پوری طرح تباہ ہو گئی اور پورے ملک میں قحط پھیل گیا۔ اس وقت یہی لگتا تھا کہ غربت ناروے کا مقدر بن چکی ہے۔ تو پھر یہ اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا؟ ناروے اتنا امیر اور ڈیولپڈ کیسے بن گیا؟ تھرل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ ہیں وہ سارے ملک جن کے پاس دنیا کے 85% آئل ریزروز موجود ہیں۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، UAE، لیبیا، رشیا اور وینیزویلا۔ لیکن ان کا کمبائنڈ جی ڈی پی پوری دنیا کے جی ڈی پی کا صرف 8% ہے اور ان میں سے کوئی بھی کنٹری دنیا کے ٹاپ 10 ریچسٹ کنٹریز کی لسٹ میں نہیں آتا۔ دوسری طرف ناروے دنیا کا 13th لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیکن کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے وہ دنیا کا 4تھا بہترین ملک ہے۔ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ آئل پروڈیوس کرنے کے باوجود ان کنٹریز کا لیونگ سٹینڈرڈ ناروے کے قریب بھی نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ فینومینا جسے اکونومسٹ آئل کرس کہتے ہیں۔ تیل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہی لوٹری جیتنے جیسا ہے۔ تیل نکلنے کے بعد راتوں رات قوموں پر پیسے برسنے لگتے ہیں، لیکن ملک کے حکمران ان پیسوں کو ٹیکس کم کرنے اور اخراجات بڑھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ آئل انڈسٹری باقی تمام انڈسٹریز پر چھا جاتی ہے۔ جیسے جیسے کنٹریز آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کی لوکل کرنسی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے اس ملک کے لوگوں کے لیے مہنگی چیزیں خریدنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ملک کی لوکل انڈسٹریز سفر کرنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ کمپنیز بند ہونے لگتی ہیں تو ان ممالک کے اندر بے روزگاری بھی بڑھنے لگتی ہے۔ پیسہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور عام آدمی کا غصہ بڑھنے لگتا ہے اور یہی غصہ لے جاتا ہے پروٹیسٹ اور ایونچولی ریوارڈ کی طرف۔ یہی ہوا لیبیا اور وینزویلا کے ساتھ۔ لیکن اس آئل کرس نے ناروے کو افیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اصل میں 19ویں صدی میں ناروے کی ساری اکانومی سی ٹریڈ سے چلتی تھی۔ زبردست پورٹ لینڈ ہونے کی وجہ سے ناروے سے ٹمبر، فش اور مختلف منرل سمندری جہازوں کے ذریعے یورپ اور ایشین کنٹریز کو جاتے تھے۔ سن 90s کے شروع میں ناروے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بیڑا بنا چکا تھا، جس کی وجہ سے ناردرن سی کا تقریباً 30% سی ٹریڈ ناروے کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو ناروے نے کیا وہ تھا پارلیمنٹری سسٹم بنانا، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ سیاسی طاقت یا پیسہ کسی ایک پارٹی یا آدمی کے ہاتھ میں نہ جائے۔ ناروے کو قدرت کی طرف سے ایک اور فیور بھی ملا تھا اور وہ تھا سستی ہائیڈرو الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کا پوٹینشیل۔ لیکن اس وقت ناروے کی 75% ہائیڈرو پاور کمپنیز غیر ملکی تھیں اور یہ چیز ناروے کی حکومت کو کافی کھٹک رہی تھی۔ انہوں نے آخر کار فیصلہ کیا کہ ناروے کے نیچرل ریسورسز کو صرف ناروے کے لوگ ہی اون کریں گے۔ اسی سلسلے میں 1940 میں ناروے کی حکومت نے ایک بل پاس کیا جس میں غیر ملکی ہائیڈرو پاور کمپنیز کو اونرشپ سے روک دیا گیا۔ اسی دوران ریلوے، سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کا جدید نظام آنے سے ناروے کی لوکل انڈسٹری کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ 1945 سے 1970 کے دوران ناروے کی جی ڈی پی گروتھ 3.3% تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس بھی ناروے میں تھا، مگر گورنمنٹ ٹیکس کا بڑا حصہ ایجوکیشن، لوگوں کے ویلفیئر اور لوکل انڈسٹری کو سپورٹ دینے پر خرچ کر رہی تھی۔ 1965 تک ناروے کے اندر ان ایمپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ناروے اب پورے یورپ کے باقی ممالک کے برابر آ چکا تھا، مگر ابھی بھی اس لیول پر نہیں تھا جس پر آج ہے۔ یہ سب فائنلی اب بدلنے والا تھا۔ 1959 میں نیدرلینڈ کے اندر نیچرل گیس کے ذخائر دریافت ہوئے اور اسی دوران ماہرین نے اندازہ لگایا کہ نارتھرن سی کے نیچے بھی آئل ریزرو
ہوں گے۔ 1969 میں فلپس پیٹرولیم نامی ایک کمپنی نے نارتھرن سی میں آئل کی کھوج کے لیے ڈرلنگ شروع کر دی۔ تقریباً 2 سال تک ڈرلنگ کے باوجود آئل ریزروز کی دریافت نہ کر سکے۔ سب لوگ مایوس ہو گئے۔ فلپس پیٹرولیم نے ایک آخری ٹرائی کرنے کی ٹھانی اور اس دفعہ فل ڈیپ ڈرلنگ شروع کر دی۔ آخر کار 1969 میں نارتھرن سی کے نیچے سے بہت بڑے آئل ریزرو دریافت ہو گئے۔ اگلے 10 سال سے بھی کم عرصے میں ناروے کی آئل پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ آئل سیکٹر نے ہزاروں جابز جنریٹ کرنا شروع کر دی۔ مچھلیاں پکڑنے والے شہر اب پاور پیٹرولیم ہاؤس بن چکے تھے۔ ناروے کے اندر بلینز آف ڈالرز آنا شروع ہو گئے اور اس ملک کی تقدیر ہی بدل گئی۔ لیکن یہ تو مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو پھر ناروے نے ایسا کیا ڈیفرنٹ کیا؟ ناروے کی گورنمنٹ آلریڈی یہ بل پاس کر چکی تھی کہ نیچرل ریسورسز پر کسی ایک پارٹی یا ایک آدمی کا کنٹرول نہیں ہوگا اور اس ہونے والی تمام پروفٹ صرف اور صرف لوگوں کے ویلفیئر پہ خرچ ہوں گے۔ آئل سے آنے والی تمام انکم انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن پہ خرچ ہونے لگی۔ ناروے UAE اور سعودی عرب کی طرح ٹیکسز کم کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ٹیکسز اکٹھا کر کے وہ واپس لوگوں پر ہی لگاتا رہا۔ دوسری طرف ملک کے باقی اداروں کو پروموٹ کرنے کے لیے ناروے کی حکومت نے 1990 میں ایک پینشن فنڈ بنایا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ناروے میں آئل کے علاوہ دوسرے اداروں میں بھی انویسٹ کیا جائے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ناروے کی باقی لوکل انڈسٹریز بھی ترقی پکڑنے لگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ناروے میں ان ایمپلائمنٹ کی ریشو مزید کم ہونا شروع ہو گئی۔ آئل سیکٹرز پر سے ناروے کی ڈیپینڈنس ختم ہو گئی۔ ٹمبر، پیپر میٹلز اور دوسرے منرلز کی ایکسپورٹ میں بھی ناروے دنیا میں لیڈنگ پوائنٹ پر آ گیا اور پھر دنیا کے ڈیولپڈ ترین ملکوں کی لسٹ میں ٹاپ پر آ گیا، اور جو نیچرل ریسورسز ناروے کو حاصل ہیں وہ کوئی اور ممالک کو آج بھی حاصل ہیں، لیکن وہ ناروے کی سکسس کو دوبارہ دہرا نہیں سکتے۔ فرق ہے صرف ریئل ڈیموکریسی کا، لانگ ٹرم پلاننگ کا اور اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہونے کا۔ اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو شاید انڈیا اور پاکستان نیچرل ریسورسز میں ناروے سے زیادہ خوش قسمت ہوں گے، مگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، شارٹ ٹرم پلاننگ، کرپشن اور تعلیم پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آج دونوں ممالک شدید سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔